بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، دنیا کی یہ زندگی ایک لمحاتی امتحان ہے۔ عزت، اقتدار اور طاقت یہ سب ختم ہو جانے والی چیزیں ہیں۔ اصل کامیابی اس دن ہے جب بندہ اللہ کے حضور سرخ رو کھڑا ہو اور کہے، اے رب، میں نے حق کے لیے کوشش کی تھی، خواہ ساری دنیا میرے خلاف ہو گئی۔ اے اللہ، ہمیں حق پر چلنے، حق کے لیے قربانی دینے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ ناظرین اکرام، پچھلی ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ کس طرح حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان صفین میں حق و باطل کی سرحد واضح کر دی تھی۔ ان کی شہادت نے جنگ کا نقشہ بدل دیا۔ لشکر علی رضی اللہ عنہ کے حوصلے بلند ہو گئے اور لشکر شام کے کئی سپاہی دل ہی دل میں تذبذب میں پڑ گئے۔ آئیے آج بات کرتے ہیں جنگ صفین کے ان 3 دنوں کی جو اسلام کی تاریخ میں فیصلہ کن ثابت ہوئے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد میدان صفین کا منظر ہی بدل گیا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تلواروں کی جھنکار کے ساتھ دلوں کی دھڑکنیں بھی تیز ہو گئیں۔ دونوں لشکروں کے درمیان اب صرف جنگ نہیں، ایمان کی آزمائش بھی شروع ہو چکی تھی۔ پہلا دن خون اور خاک کا دن تھا۔ صبح سویرے دونوں لشکروں نے صفیں درست کی اور اللہ اکبر کی صدائیں فضا میں گونجنے لگیں۔ تلواریں چمکی، نیزے آگے بڑھے، گھوڑوں کی ٹاپوں سے زمین لرز اٹھی۔ پہلے حملے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر کے تقریباً 7000 مجاہدین شہید ہوئے، جبکہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر سے تقریباً 10,000 سپاہی جاں بحق ہو گئے۔ حضرت مالک اشتر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہادری سے قیادت کی اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے خیمے تک جا پہنچے، مگر شام کا اندھیرا چھا گیا اور دونوں جانب کے سرداروں نے وقتی جنگ بندی کا اعلان کر دیا۔ پہلا دن اپنے پیچھے لاشوں کا ڈھیر، زخمیوں کی کراہیں اور ٹوٹے نیزوں کا سمندر چھوڑ گیا۔ دوسرا دن آیا، نیزوں کے سائے میں ایمان کی آزمائش کا دن۔ اب جنگ میں نہ صرف تلواریں بلکہ منجیقیں اور تیر انداز بھی شامل ہو چکے تھے۔ درہ فرات کے کنارے جنگ کی شدت اس قدر تھی کہ کئی مقامات پر خون پانی سے مل گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خود گھوڑے پر سوار ہو کر مجاہدین کے درمیان آئے اور فرمایا، اے لوگو، صبر اور یقین کو مضبوط پکڑو، یہ میدان حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اس دن علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں تقریباً 10,000 زخمی ہوئے اور 6,000 کے قریب شہید ہو گئے۔ دوسری جانب معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر میں 12,000 سپاہی شہید ہو گئے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ جنگ کو رات تک لمبا کیا جائے تاکہ تھکے ہوئے سپاہی علی رضی اللہ عنہ کے حملوں سے بچ سکیں۔ رات کے سناٹے میں صرف اللہ اکبر اور استغفر اللہ کی صدائیں گونجتی رہیں۔ تیسرا دن فیصلہ اور تحکیم کا آغاز۔ یہ دن اسلام کی تاریخ کا سب سے نازک دن تھا۔ علی رضی اللہ عنہ کے لشکر نے فیصلہ کن حملہ کیا۔ حضرت مالک اشتر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے جذبے سے معمور ہو کر شامی لشکر کی صفوں میں داخل ہو گئے۔ وہ قدم بقدم معاویہ رضی اللہ عنہ کے خیمے کے قریب پہنچ گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب شام کے سپاہیوں کے حوصلے ٹوٹنے لگے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے خطرہ محسوس کیا کہ اگر لڑائی کچھ دیر اور جاری رہی تو شکست یقینی ہے۔ ایسے میں عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا، قرآن کے نسخے نیزوں پر بلند کر دو تاکہ ہم تحکیم یعنی قرآن کے فیصلے کی بات کر سکے۔ جیسے ہی شامی لشکر نے قرآن مجید کو نیزوں پر بلند کیا، میدان پر سناٹا چھا گیا۔ علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں بہت سے لوگ رک گئے۔ انہوں نے کہا، ہم قرآن کے خلاف کیسے لڑ سکتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ قرآن نہیں، ان لوگوں کا مکر ہے۔ قرآن تو بولتا ہی نہیں، اس پر فیصلہ ہم کریں گے۔ مگر لشکر کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا، جنگ روک دی گئی۔ 3 دن کی اس خون ریز جنگ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر کے تقریباً 25,000 اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کے تقریباً 45,000 سپاہی شہید ہو گئے۔ زخمیوں کی تعداد دونوں طرف سے ہزاروں میں تھی۔ میدان صفین پر لاشوں کے ڈھیر لگ گئے تھے۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ فرات کا پانی کئی دن تک سرخ نظر آتا رہا۔ آخرکار قرآن اٹھانے کے بعد دونوں فریقین کے درمیان تحکیم یعنی فیصلے کا معاہدہ طے پایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جانب سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جانب سے عمر بن العاص رضی اللہ عنہ مقرر کیے گئے۔ یہ وہ
موقع تھا جہاں جنگ تو رک گئی مگر امت کے دلوں میں اختلاف کی لکیریں گہری ہو گئیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صبر کیا اور فرمایا میں حق پر ہوں چاہے لوگ میرے ساتھ ہوں یا میرے خلاف۔ ناظرین کرام، یہ تھا جنگ صفین کا وہ فیصلہ کن مرحلہ جس نے امت مسلمہ کے اتحاد، صبر اور فہم کی آزمائش کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر نے ایمان اور قربانی کی مثال قائم کی، جبکہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر نے نظم و ضبط اور سیاسی بصیرت دکھائی۔ دونوں طرف نیتیں خالص تھیں، فرق صرف اجتہاد کا تھا۔ یاد رکھیے، ایمان کا فیصلہ تلوار سے نہیں، نیت کے اخلاص سے ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ہم تحکیم کے واقعے اور امت میں اختلاف کی جڑ پر بات کریں گے کہ جنگ صفین کے بعد کیا ہوا اور امت نے کون سا راستہ اختیار کر لیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل حق آواز اردو کو سبسکرائب کریں اور اسلام کی سچی تاریخ کو آگے ضرور پھیلائیں۔ اللہ ہمیں حق پر ثابت قدم رکھے اور امت کو دوبارہ ایک کرے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔